Iran reaffirms that under no circumstances will Iran ever seek, develop, or acquire any nuclear weapons. السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جائزہ اور میں ہوں آپ کے ساتھ امیر عباس۔ ایران پاکستان کا صرف ایک پڑوسی ملک نہیں ہے، بلکہ ایران پاکستان کا دوست اور برادر ملک ہے۔ قیام پاکستان کے بعد ایران نے سب سے پہلے پاکستان کو ایک آزاد مملکت کے طور پہ، آزاد ریاست کے طور پہ تسلیم کیا۔ ایران اور پاکستان کے درمیان اسٹریٹجک تعلقات بہت بہتر رہے۔ 1965 کی جنگ ہو یا کوئی اور ایسا مارکا جب پاکستان کو دفاعی خطرات لاحق ہوئے تو ایران ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا۔ پاکستان اور ایران کے درمیان تجارتی تعلقات بہت عمدہ رہے۔ ایران پر لگنے والی پابندیوں سے پہلے پاکستان اور ایران کے درمیان تجارت بہت عمدہ رہی۔ پاکستان سے بڑی تعداد میں زائرین کا ایران میں جانا اور دونوں ممالک کے لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ ملنا جلنا۔ آج ہمارے ساتھ خصوصی طور پر ایکسکلوسیولی موجود ہیں پاکستان میں ایرانی سفیر مہدی ہنر دوست، اور ہم ان سے جانتے ہیں کہ نیوکلیر ڈیل کے بعد ایران کے دنیا کے باقی ممالک کے ساتھ کیا تعلقات ہیں اور خاص طور پر پاکستان کے ساتھ ایران کے کیسے تعلقات ہیں۔ تھینک یو سو مچ مسٹر ایمبیسڈر۔ ایران سے بین الاقوامی پابندیاں اٹھ چکی ہیں۔ ان پابندیوں کے اٹھنے کے بعد اب ایران پاکستان گیس پائپ لائن کی تکمیل میں کس کی جانب سے تاخیر کی جا رہی ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں، پاکستان کی جانب سے یا ایران کی جانب سے؟ سب سے پہلے میں اپنے اور اپنی ایمبیسی کی جانب سے آپ کی یہاں موجودگی پہ آپ کا شکر گزار ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ دونوں ملکوں پاکستان اور ایران کو اس معاملے پر مل کر کام کرنا چاہیے، کیونکہ دونوں ممالک اس منصوبے کی تکمیل کے پابند ہیں۔ ایرانی گیس کے ذخائر پاکستان کی سرحد کے قریب ہیں اور ہم پاکستان کی جانب سے عملی اقدامات کے منتظر ہیں۔ And so we are waiting for the practical step by our brothers in Pakistan. کیا آپ ایران پاکستان گیس پائپ لائن منصوبے کی تکمیل کے لیے پاکستان کی جانب سے کی جانے والی کوششوں کی رفتار سے مطمئن ہیں؟ Of course, before the lifting of the sanctions, جی بالکل، ایران پر بین الاقوامی پابندیاں ختم ہونے سے پہلے حالات کچھ اور تھے، لیکن اب معاملات درست سمت کی جانب گامزن ہیں۔ اب کوئی رکاوٹ نہیں ہے اور اب دونوں جانب سے اس منصوبے کی جلد تکمیل کے لیے سنجیدہ اقدامات ہو رہے ہیں۔ by two sides, especially by Pakistani brothers, towards this project. According to some پاکستان کے بعض معاشی اور تجارتی ماہرین یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور ایران کا تجارتی حجم $5 ارب تک بڑھ سکتا ہے۔ ایران کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ what do you say؟ In reference to the high state visit. پچھلے سال پاکستان کے اعلیٰ سطحی وفد کے دورہ ایران کے موقع پر دونوں ممالک کے تجارتی حجم کو $5 ارب تک بڑھانے کی بات ہوئی تھی، اور مجھے یقین ہے کہ میرے یہاں قیام کے دوران یہ ممکن ہو سکے گا۔ میرا یہ ماننا ہے کہ پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبے کی تکمیل کے بعد ہم مختلف شعبوں میں بھی کام کر سکتے ہیں، جیسے ایرانی تیل کمپنیوں کی سرمایہ کاری، سیاحت، ایران سے پاکستان کو بجلی کی سپلائی، ٹیکسٹائل اور بہت سے شعبوں میں تعاون سے $5 ارب کا تجارتی حجم ممکن ہو سکتا ہے۔ And many fields that in both sides can reachable. 5 billion is reachable. Right. ایرانی ڈیزل کی اسمگلنگ ہو یا دیگر اشیاء کی اسمگلنگ، یہ اسمگلنگ نہ صرف پاکستانی معیشت کے لیے بلکہ ایرانی معیشت کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ ہم کیسے اس اسمگلنگ کو کنٹرول کر سکتے ہیں؟ How can we control this smuggling issue؟ You are right. You are right. One of the side it آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ ایک اہم مسئلہ ہے۔ میں نے یہاں ہمیشہ اس بات پر زور دیا ہے کہ سرکاری سطح پر روابط میں کمی اس کی اہم وجہ ہے۔ اسمگلنگ دونوں ممالک میں رابطہ کاری کا مؤثر نظام نہ ہونے کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ under the shadow of the lacking of the official correspondence and exchanges. There are accusations. ایرانی بارڈر فورسز پر یہ الزام ہے کہ وہ پاکستانی سرحدی علاقوں میں بلا اشتعال فائرنگ کرتے ہیں۔ پاکستان کو بھارت سے بھی یہی شکایت ہے کہ بھارت لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری پر بلا اشتعال فائرنگ کرتا ہے۔ ایران جو کہ پاکستان کا برادرانہ دوست ملک ہے، اگر وہ بھی بھارت جیسا رویہ اختیار کرے گا تو ایسے واقعات کیا پاکستانیوں کے لیے تکلیف دہ نہیں ہوں گے؟ Pakistan hurt of it؟ I'm sure that the line. مجھے یقین ہے کہ پاک ایران سرحد دونوں ممالک کے درمیان امن، اطمینان اور برادرانہ تعلقات کے مترادف ہے۔
ایران اور پاکستان اپنے تاریخی روابط اور مشترکہ مفادات کے باعث دو بڑے ہمسائے ممالک ہیں۔ ہم نے سرحدی معاملات پر خصوصی ملاقاتیں کی ہیں جن میں مزید پیش رفت بھی ہو رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ سرحدی معاملات کے حوالے سے ایسا کوئی مسئلہ نہیں جو حل نہ کیا جا سکے۔ I never believe that we have something unsolvable regarding to the borders issue. Right. Iran is ادھر گوادر چین سے وسطی ایشیائی ریاستوں تک پورے خطے کے لیے ایک اہم بندرگاہ بننے جا رہا ہے، اور ادھر ایران بھارت کے تعاون سے چابہار بندرگاہ پر کام کر رہا ہے۔ اس معاملے پر پاکستان کے کچھ حلقوں میں شدید تحفظات پائے جاتے ہیں کہ ایسا اس لیے کیا جا رہا ہے کہ گوادر کی اہمیت کو کم کیا جا سکے۔ آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ China or Central Asia for the whole region? What's the inside story? Absolutely not. You know, we invited many countries for developing Chabahar because we believe the promotion of the trade and transportation. بالکل نہیں، آپ جانتے ہیں کہ چابہار بندرگاہ کی تعمیر کے لیے ہم نے بہت سے ممالک کو دعوت دی، کیونکہ ہم یقین رکھتے ہیں کہ تجارت اور ذرائع مواصلات میں ترقی کا فائدہ صرف ہمیں نہیں بلکہ سب ملکوں کو ہوگا۔ اس میں کوئی صداقت نہیں کہ بھارت چابہار میں زیادہ متحرک ہے، بالکل نہیں۔ بھارت کسی بھی دوسرے ملک کی طرح ہے جو چابہار کی تعمیر میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ چابہار میں بہت پوٹینشیل ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم نے صرف بھارت کو یہ موقع فراہم کیا ہے۔ چابہار اور گوادر دونوں مل کر کام کر سکتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کی تعمیر میں رکاوٹ نہیں ہیں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایران اپنی گیس گوادر سے پاکستان تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، تو ایسے میں ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ گوادر کے لیے مشکلات کا باعث بنے؟ For the entrance of Iranian gas to Pakistan through Gwadar, how can we do it? And the other side, we believe that the Gwadar and the Chabahar cannot work to each other and as a rival to each other. What's Iran's take on پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف جنگ کے بارے میں ایران کیا نقطہ نظر رکھتا ہے، اور خاص طور پر آپریشن ضرب عضب خطے میں امن اور معاشی استحکام میں کس قدر مددگار ثابت ہو سکتا ہے؟ کیا کہیں گے آپ؟ political stability in this region? That is a very good question, my friend. We encourage. یہ بہت اچھا سوال ہے میرے دوست۔ پاکستانی حکومت کی جانب سے دہشت گردی کے ظلم اور عفریت کے خلاف حوصلہ مند کارروائی اور اس جنگ میں حاصل ہونے والی کامیابیاں قابل تعریف ہیں۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ دہشت گردی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اس کے سیاہ سائے نے پاکستان کی معاشی ترقی کو متاثر کیا ہے۔ ہم دعا گو ہیں اور توقع کرتے ہیں کہ پاکستان ملک کی ترقی کی راہ میں حائل دہشت گردی کی اس لعنت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے آخری حد تک جائے۔ And they remove this important obstacle in the country that impact to many activities. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب پاکستان پر دباؤ بڑھاتا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ اپنے تعلقات کو محدود کرے؟ I don't think so because we believe that ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک بڑا اور مضبوط ملک ہے۔ پاکستان کے ایران کے ساتھ دوستانہ اور تاریخی روابط ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ پاکستان کسی کو بھی اپنے معاملات میں مداخلت کی اجازت دے گا۔ I think so, and also the Pakistan never allowed to any country for interfere in this matter. ویورز ایک بریک شامل کرتے ہیں۔ ایرانی سفیر پاکستان میں مہدی ہنر دوست خصوصی طور پر ایکسکلوسیولی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ مہدی ہنر دوست آنریبل ایمبیسڈر ایران کے پاکستان میں ہمارے ساتھ موجود ہیں خصوصی طور پہ۔ پاکستان میں یہ تاثر موجود ہے کہ مشرق وسطیٰ کے بعض ممالک کی طرح ایران بھی پاکستان میں کچھ مذہبی حلقوں یا مکاتب فکر کو فنڈنگ کرتا ہے۔ ایران کن کو فنڈنگ کرتا ہے پاکستان میں؟ My friend, everybody knows that the سب جانتے ہیں کہ ایران اور پاکستان کے قریبی تعلقات اور مشترکہ مفادات ہیں، اور دونوں ممالک کی منزل ایک ہی ہے۔ ایران کی اس معاملے میں کبھی کوئی مداخلت یا کردار نہیں رہا ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمسایہ ممالک کے داخلی معاملات میں مداخلت کبھی فائدہ مند ثابت نہیں ہوتی۔ پاکستانی معاشرے کے بارے میں ہماری ایسی کوئی پالیسی یا نظریہ نہیں ہے
کہ ہم پاکستان کے شیعہ سنی سمیت دیگر داخلی اختلافات یا تنازعات کو ہوا دیں. انتہائی معذرت کے ساتھ مشرق وسطیٰ کے ممالک بھی یہی دعویٰ کرتے ہیں جو دعویٰ آپ کر رہے ہیں، لیکن پاکستان کے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق سعودی عرب، ایران اور مشرق وسطیٰ کے دیگر ممالک پاکستان میں فنڈنگ کرتے ہیں. میں وضاحت کر دوں کہ یہ ایران کی سرکاری یا ریاستی پالیسی نہیں ہے، لیکن بلا شبہ ہم عالم اسلام کے ہر ملک میں اسلامی آئیڈیالوجی کی حمایت کرتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایران براہ راست کسی مخصوص گروپ کی مدد کرتا ہے. اس پر ایران کا واضح موقف ہے کہ اگر آپ براہ راست کسی ملک کے ایک گروپ کی مدد کریں گے تو یہ وہاں کے داخلی مسائل میں مزید آگ بڑھانے کے مترادف ہوگا. یعنی جلتی پر تیل ڈالنے کے مترادف. ایران اور سعودی عرب کے درمیان تناؤ کم کرنے میں آپ پاکستان کے کردار کو کیسے دیکھتے ہیں؟ پاکستانی بھائیوں کی طرف سے یہ بہترین جیسچر تھا، لیکن مسائل کے بارے میں ایران اور سعودی عرب کے مختلف نظریات اور سوچ ہے. اگرچہ پاکستان نے ایک اچھے ہمسائے کی طرح موجودہ تنازعات کو سلجھانے کی کوشش کی، جس پر ہم نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایران سعودی عرب تنازع کے حل کے لیے گیند اب سعودی عرب کے کورٹ میں ہے. عالم اسلام میں کوئی تناؤ، بالخصوص عالم اسلام کے بڑے اور پڑوسی ممالک میں اگر کوئی تناؤ ہو تو یہ اسلام، ایران اور ایرانی قوم کے لیے کسی طور پر فائدہ مند نہیں ہوگا. You said it was a good gesture from Pakistan. پاکستانی وزیر اعظم اور آرمی چیف دونوں سعودی ایران تنازع کے حل کے لیے ایران گئے، اور آپ نے جیسا خود کہا کہ یہ ایک اچھا جیسچر تھا پاکستان کی طرف سے، لیکن ابھی تک اس کے نتائج سامنے کیوں نہیں آ رہے؟ مختلف مسائل پر ایران اور سعودی عرب کے اختلافات کسی ایک ملاقات، کوشش یا مختصر وقت میں دور نہیں ہو سکتے، لیکن چونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ حالیہ تناؤ کا آغاز ایران نے نہیں کیا، اس لیے ہم نے پاکستان کی ثالثی کے کردار کو بھی خوش آمدید کہا، اور ہم کسی بھی دوست ملک، بالخصوص پاکستان کی طرف سے تناؤ ختم کرنے کے لیے کسی بھی کوشش یا تجویز کو خوش آمدید کہیں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب کو اس حقیقت کا ادراک کرنا چاہیے. وہ حقیقت کیا ہے؟ یہی کہ سعودی عرب کا یہ رویہ کہ وہ چھوٹے ہمسایہ ممالک پر حملہ کر دے کسی کے لیے بھی قابل قبول نہیں ہو سکتا. کیا آپ کا اشارہ یمن کی طرف ہے؟ جی ہاں، لیکن ایران بھی تو بحرین میں وہی کردار ادا کر رہا ہے. میں نہیں سمجھتا، کیونکہ ہم کسی ملک کی فوج کی کسی دوسرے ملک کی سرزمین پر موجودگی کے قائل نہیں ہیں. کیا سعودی عرب یمن کے مسئلے کو اپنی فوج کے ذریعے سے حل کر سکا؟ ایران کا واضح موقف ہے کہ کسی بھی تنازع کا حل فوجی چڑھائی میں نہیں ہے بلکہ سیاسی حل میں موجود ہے. سعودی عرب نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے 34 ممالک پر مشتمل ایک اتحاد بنایا، لیکن اس اتحاد میں ایران کو، شام کو اور عراق کو شامل نہیں کیا گیا. اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ Very nice question, you can ask to them. انتہائی عمدہ سوال. آپ یہ سعودی عرب کے حکام سے کیوں نہیں پوچھتے؟ یہی 3 ممالک تو دہشت گردی سے متاثر ہوئے ہیں، اور انہیں کیوں نہیں شامل کیا گیا؟ یہ بہترین سوال ہے جو آپ نے پوچھا. ہم سمجھتے ہیں کہ اتحاد امن کے قیام کے لیے بننا چاہیے، نہ کہ لڑنے کے لیے. اگر سعودی عرب ایران کو 34 ملکی اتحاد میں شامل ہونے کی دعوت دے تو کیا ایران شامل ہوگا؟ It is the paradox. اسی کو سیاست کہتے ہیں. وہ کیسے ایران کو دعوت دیں گے؟ کیونکہ ان علاقوں میں ان کا اثر و رسوخ زیادہ ہے. In late 2014 میں آیت اللہ خامنہئی صاحب نے امریکہ کی جانب سے داعش کے خلاف لڑنے کی دعوت اور مذاکرات کی پیشکش کو مسترد کر دیا تھا، اور کہا کہ میں ایسے ملک سے تعاون کا کوئی جواز نہیں سمجھتا جس کے ہاتھ آلودہ اور جس کے ارادے دھندلے ہوں. اب ایران نہ تو سعودی قیادت میں دہشت گردی کے خلاف بننے والے اتحاد میں شامل ہونا چاہتا ہے اور نہ ہی امریکہ کی قیادت میں بننے والے اتحاد میں. تو پھر ایران آخر چاہتا کیا ہے؟ یعنی کیا ایران تنہا رہ کر دہشت گردی کے خلاف لڑنا چاہتا ہے؟ Good question. One of the problem. بہت اچھا سوال. دنیا میں دہشت گردی کے خلاف بننے والے اس طرح کے اتحاد کا ایک بہت بڑا مسئلہ عالمی طاقتوں کا دوہرا معیار ہے.
آپ اگر کہیں کہ یہ اچھی دہشت گردی ہے اور وہ بری دہشت گردی تو یہ دوہرا معیار کیسے چل سکتا ہے؟ لیکن ہم پھر بھی خوش آمدید کہتے ہیں. دنیا کے تمام اہم فورمز پر ایران کی نمائندگی موجود ہے. ہم نہ صرف دہشت گردی بلکہ اس خطے اور غریب دنیا کے دیگر مسائل پر بھی بات کرنے کو تیار ہیں. ویورز ایک بریک، اور بریک سے واپس آ کے ذرا داعش اور ISIS کے بارے میں ایران کا کیا سٹانس ہے، اور ISIS کو جو فنڈنگ ہو رہی ہے اس کے بارے میں ایران کا کیا سٹانس ہے، اس پہ بات کرتے ہیں سفیر صاحب سے. ایک بریک سے واپس آ کر. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید. مہدی ہنر دوست، آنریبل ایمبیسڈر ایران کے پاکستان میں ہمارے ساتھ موجود ہیں خصوصی طور پہ. سر، اب ذرا دہشت گردی کے خلاف سعودی عرب کی سربراہی میں بننے والے عسکری اتحاد کی بات کرتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس اتحاد کے دہشت گردی سے نمٹنے کے علاوہ کچھ اور پوشیدہ مقاصد بھی ہیں کیا؟ It is better the first. These countries, they comes to talk about the matter. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ ممالک ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں، اور یہ سارے بڑے ممالک اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں کہ اتحاد تفرقے سے زیادہ بہتر ہے. تقسیم کسی مسئلے کا حل نہیں، ہر چیز اتحاد سے حل کی جا سکتی ہے، اور ہم سب اسلامی ممالک کو مل کر بیٹھنا چاہیے. Nothing can be solved under the divide. Everything should be done and can be done under the unity. So you do not have تو آپ کو اس سعودی سربراہی میں بننے والے اتحاد پر کوئی شکوک و شبہات نہیں ہے؟ coalition اور alliance. Of course, we believe that this coalition. بالکل، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اتحاد فائدہ مند نہیں ہے، کیونکہ اس میں کچھ اہم ممالک کی شمولیت نہیں ہے، جیسے ایران. Iran doesn't participate. You have reservations on the fruits. آپ کو اس اتحاد کے مثبت نتائج پر تحفظات ہیں، لیکن آپ کو اس اتحاد کی نیت پر تحفظات نہیں ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس اتحاد کے پیچھے اچھی نیت کار فرما ہے یا نہیں؟ Intentions. It is based on good intentions. We are not sure about the result. ہمیں اس اتحاد کے مثبت نتائج کی امید نہیں، تو اس لیے ہم اسے تسلیم نہیں کر سکتے. اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس اتحاد کے قیام کی وجوہات کچھ اور بھی ہو سکتی ہیں. ہمارا ماننا ہے کہ یہ اتحاد امن کے لیے موزوں نہیں ہے، اور نہ ہی یہ امن کی منزل تک لے جا سکتا ہے. تو ہم اس اتحاد سے کیسے تعاون کر سکتے ہیں؟ How can we support it? Right. According to a British newspapers. ایک برطانوی جریدے کے مطابق شیخ نمر کے بھتیجے 17 سالہ علی النمر کو آنے والے دنوں میں سعودی عرب میں پھانسی دی جا سکتی ہے. اگر ایسا ہوتا ہے تو ایران کا ممکنہ رد عمل کیا ہوگا؟ Iran can possibly react. Many times we said that according to the Islam values, as a part of the Islam's. ہم نے بہت بار کہا ہے کہ یہ اسلامی روایت کے مطابق درست عمل نہیں ہے. سعودی عرب کی جانب سے چند مسلم رہنماؤں کا قتل درست نہیں ہے. ہم نے کبھی شیعہ سنی کی بات نہیں کی. اس سے تفرقہ پھیلے گا، یہ جلتی پر تیل کے مترادف ہوگا، اور اس سے تقسیم بڑھے گی. It's supported and it's as a put oil to the fire and disparity and divide between the Muslim nations. Let's come to Syria. کچھ شام کی بات کرتے ہیں ذرا. شام میں اندرونی خانہ جنگی کی صورتحال ہے جو 2011 میں شروع ہوئی. تقریباً 2,50,000 افراد اپنی جان گنوا چکے ہیں. 10 ملین سے زائد لوگ ہجرت کر چکے ہیں، جس میں تقریباً 20 لاکھ سے زائد تو صرف بچے شامل ہیں. آپ تباہ حال اور اس برباد اور خانمہ خراب شام کے مستقبل کو کیسے دیکھتے ہیں؟ Devastated and a destroyed Syria. From the starting of the crisis in Syria, at least 6 years back, we announced our clear stance regarding this matter. 6 سال پہلے شروع ہونے والے شامی بحران کے متعلق ہمارا واضح نظریہ یہ تھا کہ اس سارے مسئلے کا حل صرف اور صرف شامی لوگوں کے پاس ہے. صرف شامیوں کو یہ انتخاب کرنے کا حق حاصل ہے کہ ان کے ملک میں کیا ہونا چاہیے. کوئی بھی بیرونی مداخلت صرف اور صرف ہنگامہ برپا کرے گی. کیا یہ درست عمل ہے کہ وہاں کی منتخب حکومت کو گرایا جائے؟ کیا یہ درست ہے کہ کوئی دوسرا ملک عسکری طاقت کے ذریعے ایسی حکومت ختم کرے جو لوگوں کے ووٹ کے ذریعے منتخب ہوئی ہو؟ صرف شامی لوگ ہی شام کے مستقبل کا فیصلہ کر سکتے ہیں، اور کسی ملک کی عسکری طاقت وہاں نہیں ہونی چاہیے.
only the people of the Syria can decide about the future of the country. Right. And any military presence of any countries in the region, in that country, Including Iran. including Russia. any countries. अगर शाम में अमरीकी फोर्सेस नाकाबिल कबूल है, अगर नेटो फोर्सेस का वजूद वहाँ नाकाबिल कबूल है, अगर सऊदी की फोर्सेस शाम में नाकाबिल कबूल है, यूएई की फोर्सेस वहाँ नाकाबिल कबूल हैं, तो इसी तरह फिर रूसी अफवाज और ईरानी फोर्सेस भी शाम में नाकाबिल कबूल होनी चाहिए. Before coming to the इससे पहले कि मैं आपको इस सवाल का जवाब दूं, ये बताना बेहतर होगा कि कुछ ममालिक दहशतगर्दी में मुआवनत फराहम करते हैं. ये हकीकत है कि दहशतगर्दी किसी माशी ताउन के बगैर जिंदा नहीं रह सकती. दहशतगर्दी एक बला की मानंद है जिसका एक सर लेकिन कई हाथ हैं. one head but a lot of hands. Supreme leader and spiritual leader of Iran, Ayatollah Ali Khamenei. ईरान के सुप्रीम लीडर और रूहानी पेशवा आयतुल्लाह खामेनाई कई बार अमेरिका, बरतानिया और इसराइल को दुनिया की मगरूर ताकतें कह चुके हैं और उन्होंने कई बार कहा है कि दाइश को अमेरिका ने बनाया और माली ताउन भी अमेरिका ही फराहम कर रहा है. क्या ये अब भी ईरान का सरकारी नुक्ता नजर है? We believe that हम यकीन रखते हैं कि कोई भी दहशतगर्द ग्रुप माली ताउन के बगैर जिंदा नहीं रह सकता और दहशतगर्दी की अहम वजह बड़ी ताकतों का दोहरा रवैया है और इसलिए हम यकीन रखते हैं कि अमेरिका की दहशतगर्दी के खिलाफ कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं है. मैं मुआविन ममालिक के नाम जाहिर नहीं कर सकता. I cannot mention the name of the countries that they are supporter, but your supreme leader has mentioned, I mean. Yes. And on numerous occasions he has mentioned. लेकिन आपके सुप्रीम लीडर ने नाम जाहिर किए हैं. उन्होंने ये भी कहा है कि इन्हीं ताकतों ने अल-कायदा और दाइश बनाई ताकि इस्लामी ममालिक में तकसीम पैदा की जा सके. तो वो वाज़ेह तौर पर मगरबी ममालिक की तरफ इशारा कर रहे हैं और उनके नाम लेकर कह रहे हैं कि वो मगरूर ताकतें हैं. Those powers are the arrogant powers of the world, including United States, Israel and United Kingdom. As I mentioned, the terrorism is under the support of the big powers. जैसे मैंने कहा है कि दहशतगर्दी बड़ी ताकतों के ताउन की वजह से होती है. इन ताकतों के ताउन के बगैर ये नहीं हो सकती और इसकी अहम वजह अमेरिका का दोगलापन है. और अगर अमेरिका दहशतगर्दी के खिलाफ वाज़ेह मौक़िफ़ अपना ले तो यह हल हो सकता है. Clear stance against the terrorism maybe will be solved. व्यूअर्स एक ब्रेक शामिल करते हैं. ईरानी सफीर पाकिस्तान में मेहदी हुनर दोस्त खुसूसी तौर पर एक्सक्लूसिवली हमारे साथ मौजूद हैं. ब्रेक के बाद वेलकम. प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में मेहदी हुनर दोस्त ऑनरेबल सफीर ईरान के हमारे साथ मौजूद हैं खुसूसी तौर पर. सर, आयतुल्लाह खामेनाई न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक आयतुल्लाह खामेनाई ने कहा कि हमारे पास सबूत भी हैं और हम जानते हैं, हमारे पास सबूत हैं और हम जानते हैं कि अमेरिका ने दाइश बनाई और दाइश को अमेरिका का माली ताउन हासिल है. अगर ईरान के पास सबूत हैं तो क्यों ईरान बाकी दुनिया के साथ उन मालूमात का तबादला नहीं करता? My friend, मेरे दोस्त, ये बिल्कुल वाज़ेह है कि जब दाइश तेल बेच सकता है लेकिन ईरान नहीं, जब दाइश के बैंक अकाउंट्स हों और ईरान की बैंकारी पर पाबंदियां, तो आप कैसे कह सकते हैं कि दहशतगर्दी या दाइश बड़ी ताकतों के ज़ेरे साया नहीं है? terrorism, according to some reports, कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक दाइश दुनिया की दौलतमंद तरीन दहशतगर्द तंजीम कही जा रही है जिसकी सालाना आमदन 2 से 3 अरब डॉलर्स है. तो कौन है जो दाइश को इतनी रकम सालाना फराहम कर रहा है? आप क्या समझते हैं? डॉलर्स. the proof of this matter is burden. इसके सबूत की जिम्मेदारी तो आपके कांधों पर है. On my shoulder. जी हाँ, क्योंकि मैं यकीन रखता हूँ कि मीडिया का बहुत अहम किरदार है ताकि वो हकीकत की हकीकी तस्वीर कशी कर सके. A real picture of the realities to the world. माली मदद और साजो सामान की फराहमी दो ऐसी वजूहात हैं कि जिससे दहशतगर्द ग्रुप अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं. और जब मैंने कहा है कि इस खतरनाक मामले के हल के लिए बड़ी ताकतों को अपने दोहरे मेयार में तब्दीली लाना होगी और इलाकाई ममालिक को भी दहशतगर्दी के ताउन और सहूलतकारी से दस्तबरदार होना Set होगा. aside. In late 1979, ईरान 1979 के अवाखिर में ईरान को पहली बार आलमी पाबंदियों का सामना करना पड़ा और फिर 2012 में
یورپی یونین کی طرف سے پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا. اب وہ پابندیاں اٹھا لی گئی ہیں. اس عرصے کے دوران ایران معاشی تنہائی کا شکار رہا. تجارت کی اجازت نہیں تھی. آپ کے بینک بین الاقوامی بینکوں کے ساتھ کاروبار نہیں کر سکتے تھے. وہ بینک اور کمپنیاں جو ایران کے ساتھ کام کر رہی تھی بلیک لسٹ کر دی گئیں. اب پابندیاں اٹھا لی گئی ہیں. آپ ایران کی معاشی ترقی کو آنے والے دنوں میں کیسے دیکھتے ہیں؟ So now sanctions are lifted. Very clear and bright horizon we are waiting for the future. ہم ایران کا معاشی مستقبل بہت روشن دیکھتے ہیں. ابھی بہت سے یورپی ممالک کے تجارتی وفود ایران آئے. گزشتہ ہفتے یورپی ممالک سے 400 اہم شخصیات ایران آئیں. ایران میں معیشت اور تجارت کے بہت مواقع موجود ہیں. ایران کے 15 پڑوسی ممالک ہیں. ایران بین الاقوامی برادری سے بھرپور فوائد اٹھانے کا ارادہ رکھتا ہے. ایرانی اعلیٰ حکام اور ہمارے سپریم لیڈر کی یہ سوچ ہے کہ پڑوسی ممالک کو خصوصی اہمیت دی جائے، جس میں پاکستان سر فہرست ہے. دونوں ممالک کو مشترکہ مفادات کے حصول کے لیے عملی اقدامات کی کوششیں کرنی چاہیے. All of the advantages that we had. The Qachari dynasty. ایران پر تقریباً 131 سال تک قاچاری خاندان نے حکومت کی. پھر پہلوی خاندان نے شاید 55 سال سے زائد عرصے تک حکومت کی. اس کے بعد پھر 1979 میں ایران میں اسلامی انقلاب آیا اور پھر اس انقلاب پر تنقید ہونے لگی کہ اب ایران شاید بنیاد پرستوں، مذہبی شدت پسندوں اور تنگ نظر مسلمانوں کا ملک بن جائے گا. آج ایرانی انقلاب کی سالگرہ کا دن منایا جا رہا ہے. اب تک ایران نے اسلامی انقلاب کے بعد کیا کامیابیاں حاصل کی؟ Iranian looking and Iranian stance. انقلاب کے بعد ایران میں داخلی انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی گئی. پھر ایران پر بیرونی جنگیں مسلط کی گئیں اور اس کے بعد جب ایران تعمیر و ترقی کے دور میں داخل ہوا تو اس پر پابندیاں لگا دی گئیں. ہم نے انقلاب کے بعد بہت سے مسائل، تکالیف اور پابندیاں برداشت کیں. ایران اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ وہ ہمیشہ نہ صرف علاقائی سلامتی اور امن کی خواہش کو جاری رکھے گا بلکہ کوششوں کو پذیرائی دے گا، کیونکہ یہ اقتصادی ترقی کی لازمی شرط ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 35 لاکھ مہاجرین ایران میں مقیم ہیں. ہمیں علاقائی مسائل کا سامنا ہے جن کے بارے میں ہمیں یقین ہے کہ وہ صرف اور صرف خطے کی بڑی طاقتوں کے تعاون، گفت و شنید اور مل بیٹھنے سے حل ہو سکتے ہیں. ایران کے عالمی مسائل اور معاملات کے بارے میں نظریات بہت واضح اور روشن ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ کسی بھی طرح کی انتہا پسندانہ سوچ مسائل کا حل نہیں نکال سکتی. With regional big powers as Pakistan and some other countries. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you very much Thank you. for you.